اللہ اکبر. یہ تو میں نے فرعون کے دور کی سنائی. آؤ میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سناتا ہوں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ کمزور لوگ ایمان لے آئے. اللہ اکبر. ان میں حضرت سمیہ 70 سالہ بڑھیا بھی ہیں. ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہیں. صبح کا وقت ہے, ابھی دھوپ نکلی ہے, سورج نے ابھی اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے. 2-3 بندے آ گئے, آ کر کے پوچھنے لگے, بوڑھی اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا بس گھر کے اندر بیٹھ کے گھر کے کام کاج سلجھا رہی ہو. کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ عمار بن یاسر کہاں ہیں؟ کہا دونوں باپ بیٹا صبح نکلے تھے ناشتے کے لیے, سامان لانے کے لیے, ابھی تک واپس نہیں آئے. کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے, تیرے شوہر کو اور تیرے بچے کو تو ابو جہل نے لٹایا ہوا ہے. وہاں ان کے اوپر طرح طرح کی سزائیں آزمائی جا رہی ہیں, ان کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیف دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سمیہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کر کے پہنچتی ہیں شوہر کے پاس. ابو جہل کی جو ہی نظر پڑتی ہے وہ دیکھ کر کے کہتا ہے یہ بڑھیا کہاں سے آ گئی, اور کہتا ہے دیکھ لے سمیہ, تیرے بال سفید ہیں, تو نے زمانہ دیکھا ہے, عقل کی بات کرنا, دانش کی بات کرنا, اس کو سمجھا لے, اس کو کہہ دے کہ محمد کا دامن چھوڑ دے, میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا. حضرت سمیہ ابو جہل ادھر کھڑا ہے اور یہاں سامنے سے گزر کے اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر کے کان میں ایک بات کہی, کان میں کچھ کہا تو حضرت عمار بن یاسر بھی مسکرا اٹھے اور خود حضرت سمیہ بھی مسکرانے لگی اور واپس ہو گئی. ابو جہل اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے تو روتے کو ہنسا دیا. ابو جہل نے پوچھا تو نے کیا کہا اس کو, یہ تو بھی رو رہا تھا, اب ہنس رہا ہے. کہا پیچھے ہٹ جا, میاں بیوی کے آپس کی راز کی بات ہے, میں تجھے کیوں بتاؤں. ابو جہل نے جب مجبور کیا, نہیں تجھے بتانا پڑے گا, بتانے کے بنا تو یہاں سے نہیں جا سکتی. کہا اچھا اگر تم مجبور کر ہی رہا ہے بتانے پر تو لے میں تجھے بتا دیتی ہوں. میں نے اپنے خامد کے کان میں یہ کہا ہے کہ کہیں بیٹے کی اور میری محبت میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. جس راستے پر چل رہا ہے چلتے جانا, نبی اکرم کے دسترخوان پہ قیامت میں ملاقات کر لیں گے. اللہ اکبر. ابو جہل کو یہ آواز سننی تھی کہ وہ اپنے دانت پسنے لگا, وہ آگ بگولا ہو گیا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کوئی عقل کی دانش کی بات کرنا, تو یہ کیا پڑھا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کو جکڑ لیا, دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور پاؤں میں ڈال کر کے پھر اونٹوں کے ساتھ باندھ دی اور 2 اونٹ سامنے کھڑے کر دیے, دونوں مخالف سمت چلا دیے, ایک کا رخ ادھر موڑ دیا, دوسرے کا ادھر موڑ دیا. اب پوچھتا ہے ابو جہل سمیہ اب بتا محمد کا دامن چھوڑے گی کہ نہیں چھوڑے گی. حضرت سمیہ فرماتی ہیں تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی. اور یوں کر کے ادھر پاس بلاتی ہے, پاس بلا کر حضرت سمیہ یوں ابو جہل کا ہاتھ پکڑتے ہیں. ابو جہل کمبخت کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن بوڑھی اماں کے ہاتھ سے میں ہاتھ نہ چھڑا سکا. پھر میں نے پوچھ ہی لیا سمیہ تجھے دودھ نہ ملا, تجھے تو 2 ٹائم کا کھانا نہ ملا, تجھے کبھی گوشت نہ ملا, تجھے کوئی طاقت والی چیز نہ ملی. سمیہ یہ تو بتا یہ طاقت کہاں سے لائی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے حبیب کبریا کے گھر کو دیکھ کے کہتی ہے ابو جہل تجھے طاقت پہ ناز ہے, مجھے اس پہ ناز ہے کہ میرا تعلق حبیب کبریا کی ذات سے ہے. پھر حضرت سمیہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرماتی ہیں اور یوں گویا ہوتی ہیں اے میرے رب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, یا اللہ میں اپنے بیٹے کے سوال نہیں کرتی, میرا بیٹا ظلم سے رہا ہے, میں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی, میرا بوڑھا شوہر ظلم سے رہا ہے, میں اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. یا اللہ میری ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ دی گئی ہیں, میں اپنی رہائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں, ابو جہل نے میری جان لینے کا ارادہ کر لیا ہے, یا اللہ جب میری روح قبض ہو, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے تیرے حبیب کا چہرہ ہو.
اللہ اکبر. میرے حبیب کا تیرے حبیب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو یا اللہ، اس لیے کہ کل قیامت میں جب تو مجھ سے پوچھے گا سمیہ کیا لے کر کے آئی ہے، میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے پیش نہیں کروں گی، اپنے بوڑھے شوہر کے جسم کے ٹکڑے پیش نہیں کروں گی، اپنے جسم کے ٹکڑے نہیں یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی یہ آنکھیں پیش کروں گی اور یوں گویا ہوں گی یا اللہ، جب میری جان نکل رہی تھی میری آنکھیں تیرے حبیب کا دیدار کر رہی تھی.